السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالہ دین کے چار بنیادی قواعد، القواعد الاربع، تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، پیشکش توحید خالص.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ میں اللہ کریم سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کا ولی ہو اور آپ کو بابرکت بنائے جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے کہ جنہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں صفات سعادت مندی کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی جانب رشد و ہدایت سے نوازے۔ یہ جان لے کہ حنیفیت ملت ابراہیمی کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے اور اسی کی خاطر انہیں پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت 56۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محض اپنی عبادت کی خاطر ہی پیدا فرمایا ہے، تو یہ بھی جان لے کہ عبادت حقیقی معنوں میں عبادت کہلا ہی نہیں سکتی جب تک اس میں توحید نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے نماز صحیح طور پر نماز کہلا ہی نہیں سکتی جب تک کہ طہارت حاصل نہ کی جائے۔ پس جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے تو وہ فاسد ہو جاتی ہے، جیسے کہ طہارت کے بعد حدث۔ حاشیہ: حدث یعنی نواقض وضو جیسے ہوا خارج ہونا وغیرہ۔ حدث لاحق ہو جائے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ اچھی طرح سے جان لیا کہ جب عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے، عمل کو رائیگاں کر دیتا ہے، اور اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ سب سے اہم چیز جو آپ پر واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس شرک کی معرفت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شریک باللہ کے جال سے نجات عطا فرمائے، جس کے بارے میں اللہ رحیم و کریم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کو نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، البتہ اس کے سوا جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس شرک سے نجات ان چار قواعد کا علم حاصل کر کے ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کریم میں بیان فرمائے۔ پہلا قاعدہ: مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جانیں کہ وہ کفار جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق اور مدبر ہے، لیکن محض اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہ کیا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ سورہ یونس آیت 31۔ تم کہو اے مشرکو، تمہیں کون آسمان و زمین سے رزق مہیا کرتا ہے، یا جو تمہاری قوت سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ یہ سب کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو کہہ دو کہ تم پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ دوسرا قاعدہ، مشرکین اولیاء و صالحین کو محض بطور وسیلہ پکارتے تھے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں انبیاء و اولیاء کو محض اسی لیے پکارتے ہیں اور ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور اس کے پاس ہماری شفاعت کرے۔ قربت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر کے اس کا مقرب بنا دے۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ اور شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ سورہ یونس آیت 18۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے۔ شفاعت کی دو اقسام ہیں، شفاعت منفیہ یعنی جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور شفاعت مثبتہ یعنی جس شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے۔ شفاعت منفیہ وہ ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے اس چیز کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون سورۃ البقرہ آیت 254۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی اور نہ ہی کوئی شفاعت، اور کافر لوگ ہی ظالم ہے۔ شفاعت مثبتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، اور شفاعت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت سے عزت افزائی فرماتا ہے، اور مشفوع لہ جس کی شفاعت کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے جس کے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت و اذن کے بعد ہی ممکن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ سورۃ البقرہ آیت 255۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟ تیسرا قاعدہ، مشرکین عرب صرف بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔
تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے جو اپنی عبادات میں مختلف تھے، یعنی ان میں سے کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی انبیاء و صالحین کی، اسی طرح کوئی درختوں و پتھروں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی چاند و سورج کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بلا تفریق قتال فرمایا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ الانفال آیت 39۔ اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ چاند و سورج کی عبادت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورہ حامیم السجدہ آیت 37۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، پس تم نہ سورج کو سجدہ کرنا اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی ان کی عبادت کرنے والے ہو۔ فرشتوں کی عبادت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، سورہ آل عمران آیت 80۔ اور وہ نبی تمہیں ہرگز بھی اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ انبیاء کرام کی عبادت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، سورۃ المائدہ آیت 116۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لینا؟ وہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے لائق ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً اسے جانتا ہوگا، کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں پوشیدہ ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی تمام غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ صالحین کی عبادت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محظورا، سورہ بنی اسرائیل آیت 57۔ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں یعنی اولیاء وغیرہ، وہ تو خود اور اس کے پاس وسیلے قرب کے ذریعے کے خواستگار ہے کہ کون ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جائے۔ اشجار اور پتھروں کی عبادت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، سورہ النجم آیت 19-20۔ کیا تم نے کبھی لات و عزی کی حقیقت کے بارے میں غور بھی کیا ہے اور تیسرے منات کے بارے میں بھی؟ اور صحابی رسول ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يأكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات، قال فمررنا بالسدرة
فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی جانب روانہ ہوئے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ مشرکین کا ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا جس کے پاس وہ مجاور بنے بیٹھے رہتے تھے اور بطور تبرک اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ پس ہمارا بھی اس بیری کے درخت کے پاس سے گزرا تو ہم نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسا ہی ذات انوات بنا دے جیسا ان مشرکین کا ذات انوات ہے۔ چوتھا قاعدہ، موجودہ دور کے مشرکین کی گزشتہ دور کے مشرکین سے بھی بدتر حالت ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکین پچھلے زمانوں کے مشرکین سے بھی شرک میں گئے گزرے ہیں، کیونکہ گزشتہ زمانوں کے مشرکین صرف خوشحالی میں ہی شرک کیا کرتے تھے، لیکن شدید پریشانی میں تو مخلص ہو جاتے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے دور کے مشرکوں کا شرک ہر حال میں جاری و ساری رہتا ہے، خواہ خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں۔ اس کی دلیل کہ مشرکین عرب سخت مشکل حالات میں صرف اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، سورۃ العنکبوت آیت 65۔ اور جب وہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ تعالیٰ کے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں، پر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو وہ یکا یک پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ چار اہم قواعد اختتام کو پہنچے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ السلام